واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 159 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، اب دیوار کے چاروں طرف مجاہدین کا فاتحانہ شور و غل اور تکبیر کے نعرے بڑھتے اور بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے تھے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ رومی فوج کا دم خم بڑی ہی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ فوج اور شہر کے لوگوں پر جس وجہ سے زیادہ دہشت طاری ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ جرنیلوں تک نے انہیں یقین دلایا تھا کہ اب مسلمان تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت خندق عبور نہیں کر سکتی۔ رومی فوجی اور شہری حیرت زدہ تھے کہ مسلمان آخر کس طرف سے آئے ہیں۔ مجاہدین اسلام کے متعلق رومی فوج میں یہاں تک کہا سنا جا رہا تھا کہ انہیں جنات کی طاقت حاصل ہے یا جنات ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ تاثر مجاہدین کی پہلی فتوحات سے پیدا ہوا تھا۔ اب بابلیون میں لوگ اسے سچ ماننے لگے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ خوف زدہ تھے انہوں نے یقین کے ساتھ کہنا شروع کر دیا تھا کہ مسلمانوں کو جنات کی مدد حاصل ہے، ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے۔ کئی فوجی قلعے کے دریا والے دروازے کی طرف چلے گئے۔ وہ اس دروازے سے بھاگ نکلنا چاہتے تھے۔ انہیں امید تھی کہ کشتیاں تیار ہوں گی اور وہ انہیں دریا کے وسط والے جزیرے تک پہنچا دیں گی، لیکن وہ دروازہ کھلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہاں جو رومی فوج پہرے پر موجود تھے وہ کہتے تھے کہ یہ دروازہ کھلا تو مسلمان اس طرف سے اندر آ جائیں گے۔ ناظرین، ایک روایت یہ ہے کہ زبیر بن العوام چند ایک مجاہدین کے ساتھ نیچے چلے گئے اور قلعے کے 2-3 دروازے کھول دیے، لیکن یہ روایت صحیح معلوم نہیں ہوتی کیونکہ معروف اور مستند تاریخ نویس طبری نے کچھ قابل اعتماد حوالہ دے کر اور کچھ استدلال کا سہارا لے کر لکھا ہے کہ جرنیلوں نے اپنی فوج کی افراتفری شہریوں کی نفسا نفسی دیکھی اور پھر یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا پورا لشکر دیوار پر آ گیا ہے اور رومی فوج دیوار پر جا ہی نہیں سکتی اور بھاگنے کے راستے دیکھ رہی ہے، تو جرنیلوں نے اعلان کروایا کہ جو کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ طبری نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنرل تھیوڈور کے حکم سے نیچے سے اعلان کیا گیا کہ وہ مقابلہ نہیں کریں گے اور صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ ڈر کے مارے کوئی قاصد اوپر نہیں جا رہا تھا۔ طبری کی تحریر سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سپہ سالار عمرو بن عاص بھی دیوار پر آ گئے تھے۔ انہوں نے تھیوڈور کا اعلان سنا تو اس کے جواب نے اعلان کر دیا کہ جرنیل اوپر آ جائیں اور بات کریں، ہم یہاں کا سارا خزانہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ تھیوڈور نے اعلان کر دیا، یہ لے کر دیوار سے باہر کو اسی راستے سے اتر جاؤ جس سے چڑھے تھے اور خندق کی حدود سے بھی نکل جاؤ۔ اس کے علاوہ کچھ اور چاہتے ہو تو وہ بھی ہم پیش کر دیں گے، ہمیں جو کچھ چاہیے اب وہ ہم خود ہی لے لیں گے۔ عمرو بن عاص نے اعلان کروایا، ہم دیوار سے باہر کو نہیں اندر کو اتریں گے اور 2-3 جرنیل اوپر آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی عمرو بن عاص نے چند ایک مجاہدین کو حکم دیا کہ دیوار کے چاروں طرف یہ اعلان کرتے جائیں کہ شہر کے لوگ نہ بھاگیں، ان کی جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، انہیں امان دی جائے گی اور ہمارے لشکر کا کوئی فرد کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا اور سب کی عزت کا پورا خیال رکھا جائے گا، ہم اوپر آ جائیں۔ جنرل تھیوڈور نے بلند آواز سے کہا، لیکن اس کی کیا ضمانت کہ ہمیں گرفتار یا ہلاک نہیں کر دیا جائے گا؟ گرفتار یا ہلاک کرنا ہو تو ہم نیچے آ کر بھی کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے اب کسی اور سے کہلوانے کی بجائے خود اوپر سے جھک کر نیچے دیکھا اور کہا، کوئی ہے تم لوگوں سے جو ہم کو بچانے والا؟ ہم مسلمان ہیں، وہی کرتے ہیں جو ہم زبان کہتے ہیں، ہم دھوکے میں قتل نہیں کیا کرتے، بے دھڑک اوپر آ جاؤ۔ جنرل تھیوڈور اس جگہ کھڑا تھا جہاں سے عمرو بن عاص اوپر سے جھک کر بات کر رہے تھے۔ تھیوڈور نے جنرل جارج کو اپنے ساتھ لیا اور قریبی سیڑھیوں سے اوپر چڑھنے لگا، لیکن سیڑھیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ تھیوڈور نے اپنے محافظ دستے سے کہا کہ وہ لاشیں گھسیٹ کر نیچے پھینکے۔ محافظوں نے بڑی تیزی سے رومی فوجیوں کی لاشیں گھسیٹ کر نیچے پھینکی اور دونوں جرنیل اوپر چلے گئے۔ صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے عمرو بن عاص جرنیلوں کے ساتھ مجاہدین سے دور ہٹ گئے۔ اب بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ عمرو بن عاص نے پوچھا، یہ پیش نظر رکھ کر کہ اپنی شرط پیش کرنا کہ تمہاری فوج لڑ نہیں رہی بلکہ بھاگ کر پناہ ڈھونڈ رہی ہے۔ 3 دنوں کی مہلت۔ تھیوڈور نے کہا، ہمیں 3 دنوں کی مہلت دی جائے کہ ہم قلعہ خالی کر دیں اور اس کے بعد قلعے پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ مجھے یہ شرط منظور ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ تیسرے دن کا سورج غروب ہو جائے گا تو جو فوج قلعے میں رہ جائے گی اسے قتل کر دیا جائے گا یا جنگی قیدی بنا لیا جائے گا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ عمرو بن عاص نے تھیوڈور کی شرط قبول کر لی تو سالار زبیر بن العوام نے عمرو بن عاص کا بازو اور انہیں ایک طرف لے گئے۔ خدا کی قسم سپہ سالار زبیر نے کہا، تھوڑی سی دیر اور صبر کر لیں اور ان کی بات نہ مان، مجھے نیچے جانے دیں کہ پہلے میں قلعے پر اور ان کے شاہی محل پر قبضہ کر لوں،
پھر ہم ان پر اپنی شرائط مسلط کر کے معاہدہ کریں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 3 دنوں میں قلعہ خالی کر دیں گے، اس میں کوئی راز ہے۔ ابھی ان کے ساتھ معاہدہ نہ کریں، انہیں نیچے بھیج دیں اور ہم اپنے طور پر قلعے پر باقاعدہ قبضہ کریں گے۔ ہو سکتا ہے ہم انہیں کہیں کہ اپنی آدھی فوج یا اس سے کچھ کمک ہماری قید میں دے دو اور قلعے سے نکل جاؤ۔ نہیں زبیر بن العوام، عمرو بن عاص نے کہا، میں تمہارا مشورہ اچھی طرح سمجھتا ہوں اور جو تم کہہ رہے ہو ہونا یہی چاہیے، لیکن میں امیر المومنین کے حکم کا پابند ہوں۔ امیر المومنین کا حکم ہے کہ دشمن تمہارے آگے جھک جائے اور صلح کی پیشکش کرے تو فوراً قبول کر لو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزید خون بہائے بغیر ہم اپنا مقصد پا لیتے ہیں، تو کیوں نہ ابھی جنگ روک دیں۔ ہمیں مجاہدین کی جانیں اور ان کا خون بچانا ہے۔ قلعہ تو ہم نے لے ہی لیا ہے۔ سپہ سالار اور سالار زبیر نے آپس میں صلح مشورہ کر کے وہ شرائط طے کر لی جو ان رومی جرنیلوں سے منوانی تھی۔ دونوں ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ قلعہ خالی کرنے کے لیے ہم تمہیں 3 دن دیتے ہیں۔ عمرو بن عاص نے تھیوڈور سے کہا کہ قلعہ خالی ہونے تک تم دونوں یہاں ہمارے پاس یرغمال کے طور پر رہو گے۔ قلعے میں جو اسلحہ ہے اور جو خزانہ ہے اور جو دیگر مال و دولت ہے، تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے جا سکو گے۔ یہ سب مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ فوج بغیر ہتھیاروں کے قلعے سے نکلے گی۔ دونوں جرنیلوں نے بلا حیل و حجت یہ شرائط قبول کر لیں۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کس قدر مجبور اور کمزور ہو چکے تھے۔ وہ تو جیسے اپنی صرف جان بچانے کی فکر میں تھے۔ عمرو بن عاص نے انہیں کہا کہ وہ اوپر سے ہی نیچے حکم بھیجے کہ خندق پر پل ڈال دیے جائیں۔ تھیوڈور نے اوپر سے ہی کسی سے کہا کہ خندق پر پل گرا دیے جائیں۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ پل کس طرف ڈالے اور اٹھائے جاتے تھے، اتنا ہی لکھا ہے کہ صدر دروازے کے اندر کوئی ایسا انتظام تھا جہاں سے پل اٹھا لیے جاتے اور گرا بھی دیے جاتے تھے۔ پل گرانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ مجاہدین کا پورا لشکر ابھی قلعے کے قریب نہیں آیا تھا۔ آدھے سے زیادہ لشکر خندق سے باہر تھا۔ اتنا لشکر ایک ہی راستے سے نہیں آ سکتا تھا۔ پل گرائے گئے تو سارا لشکر تھوڑے سے وقت میں خندق عبور کر آیا۔ عمرو بن عاص نے دیوار پر کھڑے کھڑے حکم دیا کہ لشکر باہر اگلے حکم کے انتظار میں رک جائے۔ عمرو بن عاص نے دونوں رومی جرنیلوں سے کہا کہ اپنے قاصدوں کو اوپر بلا لیں اور انہیں کہیں کہ سارے شہر میں اعلان کر دیں کہ جنگ بندی ہو گئی ہے اور فوج ہتھیار رکھ دے اور باہر نکلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی فوجی یا شہری کوئی قیمتی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا۔ دیوار پر پھر پھر کر 3-4 مجاہدین اعلان کر رہے تھے کہ شہری بھاگنے کی کوشش نہ کریں، انہیں امان میں لیا جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہوگی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے دریا والے دروازے پر مجاہدین کی کچھ نفری تعینات کر دی، جس کا کام یہ تھا کہ باہر جانے والے فوجیوں اور شہریوں کی تلاشی لیں، پھر انہیں جانے دیں۔ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ رومی فوج کا انخلا مکمل ہو جائے گا تو مجاہدین شہر میں داخل ہوں گے اور پھر ان دونوں جرنیلوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ معزز ناظرین، بابلیون شہر بہت ہی وسیع و عریض تھا۔ مصر میں جس کی بھی بادشاہی آئی، اس نے اس شہر کو بہت ہی اہمیت دی اور اس کی آبادی میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ اہمیت ابھی تک قائم تھی۔ اس شہر کی دفاعی پوزیشن بھی بہت اچھی تھی۔ مصر کا دارالحکومت تو اسکندریہ تھا، لیکن بابلیون کو اسکندریہ سے زیادہ اونچا مقام حاصل تھا۔ قلعہ شہر کے ایک طرف تھا، اس کے اوپر بڑے بڑے برج اور برجیاں تھیں۔ دیوار سارے شہر کے ارد گرد کھڑی کی گئی تھی، اس پر بھی کئی جگہوں پر برجیاں بنائی گئی تھی۔ اس شہر کے متعلق تمام تر تفصیلات پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ یہاں یہ ذکر اسی لیے آیا ہے کہ یہ ذہن میں رکھا جائے کہ مجاہدین اور ان کے سالار ابھی تک قلعے کے اوپر کھڑے تھے اور انہوں نے ابھی پورا شہر نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے حکم دے دیا تھا کہ شہر خالی کر دیا جائے، لیکن یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ شہر کس طرح خالی ہو رہا ہے اور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ سپہ سالار نے یہ تسلی کر لی تھی کہ فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے۔ شہر کے نظم و نسق کی بحالی کے لیے جو کچھ کرنا تھا وہ رومیوں کے نکل جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے یہ تو دیکھ لیا کہ رومی فوج کا انخلا شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ نہ دیکھ سکے کہ یہ بدبخت رومی جاتے جاتے شہر کی کچھ آبادی کا خون بہا گئے ہیں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو، قسط نمبر 160 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔